دوستو آپ یہ بات جان کر بہت حیران ہوں گے کہ آج بھی مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر پانی اور بجلی کا بل آتا ہے، اور آج بھی مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے بہت سی پراپرٹیاں رجسٹرڈ ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک بہت بڑی مشکل پانی کی بھی تھی۔ چنانچہ تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کیا اور پانی سے متعلق شکایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوش گزار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت بہت ہی شفقت سے سنی۔ چنانچہ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شکایات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تمام لوگ یہاں پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ یہودیوں کا قبضہ پانی پر تھا، اور تقریباً تمام کنویں کے مالکان سبھی یہودی تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کے چشموں کی بشارت دیتا ہوں۔ ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ یہ کنواں میں خرید لوں گا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس کنویں کو خریدنے کی غرض سے تشریف لے گئے تو یہودی نے یہ کنواں بیچنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ منافع بخش کاروبار تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کہا چلو پورا نہ صحیح تم آدھا کنواں مجھے بیچ دو۔ اس یہودی نے سوچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دن کی باری میں پانی کو مہنگا فروخت کریں گے، اس طرح میرا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا منافع کے لالچ میں اس نے یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا۔ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دن کے حساب سے مسلمانوں کو مفت پانی پینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ کنواں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان اس پانی کو استعمال کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ لیکن جب یہودی کی باری آئی تو یہودی سے کسی نے پانی نہ خریدا۔ یہودی نے محسوس کیا کہ اس کا کاروبار ماند پڑ جائے گا، لہٰذا اس یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آدھا کنواں بھی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دور میں تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں بھی خرید لیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ ایک اور شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس مالدار شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو 3 گنا پیشکش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس موقع پر اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو 4 گنا دوں گا۔ لہٰذا اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے، یہاں تک کہ وہ شخص رقم بڑھاتا چلا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ لہٰذا اس شخص نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کون ہے جو اتنا زیادہ دے گا، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے 1 گنا کا 10 گنا دے گا۔ دوستو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کنواں مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لوگوں کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی سیراب کرتا گیا، جس کے نتیجے میں زمین سیراب ہوتی گئی اور یہاں پر کھجوروں کے درخت اگ گئے، اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی اور یہ باغ پھلتا پھولتا گیا۔ اسلام سے قبل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی نیک سیرت اور پاک انسان تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلا نکاح رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں اپنے گھر گیا تو اپنی خالہ سعدی کو اپنے گھر پایا اور ان کے ساتھ میرے اہل خانہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری خالہ علم قیافہ کی ماہر تھیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا عثمان تجھ پر سلامتی ہو، تو شر سے گیا اور خیر سے ملا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے بہت ہی حسین اور پاک باز عورت سے نکاح کیا۔ انہوں نے یہ ساری باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان تم ایک بہت ہی نیک انسان ہو اور حق اور باطل کو سمجھتے ہو۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری خالہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جگہ سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کپڑا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، اسے قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے ساری کائنات کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوستو، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور مال کو قبول کیا اور انہیں اجر عظیم عطا کیا اور ان کی کوششوں اور مال کو اپنی جنت کے بدلے خرید لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔